وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ مضمون چل رہا ہے خوف خدا سے متعلق. جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اس کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. گزشتہ جمعے کو بھی کچھ مضمون آپ نے سماعت فرمایا تھا. اس سلسلے میں مضامین چل رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں جنتی اور جہنمیوں میں نسبت. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ترجمہ ہے، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی اور بھاری چیز ہے. پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اٹھو اور انسانوں میں سے جنت اور جہنم کا حصہ علیحدہ کر دو. حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے باری تعالی جہنم کا حصہ کتنا ہے اور جنت کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں. یہ سن کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے. اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی بعثت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ گزرا ہے. یہ تعداد زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے پوری کی جائے گی. پھر بھی اگر پوری نہ ہوگی تو منافقین سے پوری کی جائے گی. اور تمہاری مثال پہلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اونٹ کے پہلو میں کالا تل ہو. پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 2/3 ہوگے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر خوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا. پھر آپ نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جس طرف وہ ہوگی وہی تعداد میں زیادہ ہوگی. ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے جنوں اور انسانوں میں سے کفار اور مشرکین، یعنی جہنم کی تعداد انہی سے پوری کی جائے گی. اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی تعداد میں 1 جنتی ہوگا اور 999 جہنمی ہوں گے. اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس کی سچائی میں صداقت میں کوئی شک ہی نہیں. اس میں آپ اور ہم پوری کوشش اور جستجو جاری رکھیں کہ اللہ پاک کی مہربانی ہو اور وہ ایک جو شمار ہوگا جو جنتی ہوگا اللہ پاک وہ ایک ہمیں اور آپ کو بنا دیں. کوشش ہماری آپ کی ہوگی اور مہربانی پروردگار کی ہوگی. ورنہ زیادہ تر غفلت میں پڑنے والے بہت زیادہ غافل رہتے ہیں، آخرت کو بھول ہی جاتے ہیں
اور بھولتے بھولتے اتنے زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ آخرت کا انکار بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے آدمی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور برائی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو بہت زبردست طریقے سے شیطان اور نفس بہکا لیتے ہیں، اور وہ پھر آگے جب اپنے کیے کو دیکھے گا تو وہاں بہت پچھتائے گا، لیکن وہ ان 999 میں شامل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہاں اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ اس تعداد میں جائے یا اس میں، یہاں ہاتھ میں ہے کہ کس تعداد میں ہوتا ہے اور کس گروہ میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے اختیار دیا۔ یہ تو اللہ پاک کی بڑی زبردست مہربانیاں ہیں کہ وہاں کی ساری باتیں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہاں ہی بتا دی ہیں تاکہ ہم ان حرکتوں سے بچیں جو وہاں پریشان کن اور نقصان دہ ہوں گی اور خسارے میں ڈالنے والی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں 1000 کی تعداد میں صرف ایک جنتی ہوگا، اس کا مشاہدہ آپ یہ بھی کر لیجئے کہ آپ دیکھیے کہ مسلمان کثیر ہیں جہاں کہیں بھی آبادی ہے۔ مثلا اپنے شہر ہی میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی آبادی ہی آبادی ہے، اور اس طرح سے نمازی جو ہیں ان کا تناسب بھی دیکھ لیں کہ نماز میں کتنے آتے ہیں۔ تو اس طرح غفلت میں پڑنے والے اور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے اور احکام شریعت سے دور ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ورنہ اگر سارے سچے مسلمان بن جائیں، اللہ کے حکموں پر چلنے لگیں، تو ہر نماز ہمیں ایسی ہی لگے جیسے عید کی نماز، جمعے کی نماز۔ اس لیے کہ ہر مسلمان جب یہ سمجھے کہ مجھ پر یہ جماعت کے ساتھ نماز ضروری ہے، وہ آئے گا تو ظاہر رونق ہوگی۔ جمعے کی نماز کو اور عید کی نماز کو ترجیح دیتے ہیں اور اہمیت کو مانتے ہیں، تو اس بنا پر مجمع کثیر ہوتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر نماز میں یہی صورت ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوتی۔ جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں 8 دن کی، اور اس طرح سے بعض اس میں بیچ میں بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا 8 کی یا کھاٹ کی یا 360 کی، یعنی پابند نماز نہیں، کبھی 8ویں دن کی جمعے کی پڑھ لیتا ہے، کبھی کھاٹ کی جنازے کی پڑھ لیتا ہے، کبھی 360 یعنی عید کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے سلسلے میں بھی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور بہت تاکیدات ہیں۔ بہت سے وہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہوں گی کہ جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھے، رات کو بھی خوب عبادت کی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی، اور دن میں بھی پورا خیال رکھا، اور جو فضائل بیان کیے گئے ہیں سورہ کہف پڑھی، اور اس طرح دوسری صورتیں پڑھی، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، ذکر اللہ خوب کیا، اپنی ذخیرہ آخرت جمع کیا، تو ان کو وہاں بہت خوشیاں ملیں گی اور بڑے ان کو انعامات ملیں گے اور بہت ان کے درجات بلند ہوں گے۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا ہے کہ فرشتے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حاضری لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے اور پھر نمازی آنے لگتے ہیں تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، حاضری لینی بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بعد کے آئے ہوئے وہ غیر حاضر ہیں، جیسے دفاتر میں بھی بہت سی جگہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے تک آ جاؤ تو حاضری لگے گی، اور اگر اس کے بعد آؤ کام کرتے رہو لیکن غیر حاضر لکھے گئے تو غیر حاضر لکھے گئے۔ تو اس طرح سے فرشتوں کا رجسٹر تو وہ ہے کہ جس میں کوئی گھپلا نہیں، اس میں قیامت کے دن وہ غیر حاضر ہوں گے کہ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں۔ اس لیے بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جایا کریں اور اپنا نام لکھوا لیا کریں فرشتوں کے رجسٹر میں، تاکہ کل کو حاضری ہو تو حاضر نکلیں اور اللہ پاک کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہو جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں عظمت ہے اللہ رسول کی، دین اسلام کی، بڑے سکون اور آرام سے نماز پڑھنے آتے ہیں، سکون آرام سے باتیں سنتے ہیں،
خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بعد کی نماز بھی آرام سکون سے پڑھتے ہیں، خوب آرام سے یکسوئی کے ساتھ دعا مانگ کر پھر واپس ہوتے ہیں، اپنی جھولی اور اپنا یہ سمجھ لیجئے کہ دامن جو ہے وہ اللہ کی عنایت اور مہربانیوں سے بھر کر جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھاگتے دوڑتے پہنچے، 2 رکعت پڑھی اور واپس بھاگ لیے، گویا اللہ پر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ آ گئے تھے اور سلام پھرا تو ایسے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، جیسے کوئی مصیبت سے جان چھوٹی تو بھاگے۔ حرم شریف میں بلکہ حرمین شریفین میں اکثر ایسا موقع ہوتا ہے دیکھنے کا کہ امام صاحب تو پہلے بالکل مختصر سے سلام جلدی دونوں طرف ایک ہی ساتھ میں پھیر لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعد میں مؤذن جو ہے وہ سلام آرام سے پھیرتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امام صاحب نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا اور مؤذن صاحب نے ابھی سلام شروع بھی نہیں کیا کہ بعض آدمی اٹھ کے چل پڑتے ہیں اور کافی نکل لیتے ہیں آگے، یعنی بھاگنے کے لیے چل پڑے اور کافی چل پڑے۔ اتنا صبر نہیں کہ کم از کم سلام تو مؤذن صاحب بھی پھیر لیں پوری طرح سے، ذرا یکسوئی سے کوئی ذکر اللہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ اکبر وغیرہ کہہ لیں، کچھ نہیں، ایسے گھبرا کے بھاگتے ہیں کہ جیسے العیاذ باللہ کوئی قید خانہ ہے اس سے چھوٹ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو ان کو ظاہر ہے کہ جیسے وہ آیا کرتے ہیں ویسے ان کو پھر ملے گا بھی کہ جھولی جھاڑ کر گئے، خالی جھولی میں پھر کیا رہے گا سوائے خسارے کے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اللہ پاک سے جو تعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اور دین اسلام سے جو تعلق ہے، اس کو پوری طرح ادا کرنا، یکسوئی اور آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، لگن کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک خوش ہوں اور پھر نوازیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس طرح اگر ٹھیک ٹھیک چلتا رہتا ہے تب بھی اس کے کاموں میں کوئی حرج تو نہیں پڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے، سوچ کی بات ہے۔ 2-4 منٹ اگر وہ اوپر کر لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سمجھ میں آنے کی بات ہے، جس کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ کتنا پہلے آتا ہے اور کتنا بعد میں آرام سے جاتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو اس طرح خیال رکھنا چاہیے کہ جمعے کی شب جو آتی ہے اس میں بھی ذکر اللہ کیا کریں، خاص طور سے درود شریف اس کی کثرت رکھا کریں۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ کم از کم 313 کا عدد جو ہے بڑا مبارک عدد ہے، 313 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ ویسے روز پڑھا کریں، خاص طور سے شب جمعہ میں اس طرح پڑھ لیا کریں اور یوم جمعہ میں بھی پڑھا کریں، اور باقی جیسے سورہ کہف اور سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان شریف اور دوسری اور صورتیں بھی، سورہ جمعہ یہ پڑھ لیا کریں اور اللہ پاک سے خوب دعائیں کر لیا کریں، نوافل پڑھا کریں، شکرانے کے، توبہ کے، حاجت کے، مختلف عنوان کے۔ اس طرح سے جتنا ذخیرہ یہاں جمع کرتے رہیں گے آگے انشاءاللہ وہ ذخیرہ ملے گا اور بہت آرام ملے گا۔ ورنہ دھوکہ کھانے والے جو ہیں وہ دھوکہ کھا جائیں گے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، عبادت گزار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ڈنڈی مار ہیں بہت زیادہ۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے آدمی پھر وہاں جب دیکھیں گے اپنا حساب و کتاب خطرے کا اور خسارے کا تو پھر ان کو کتنی پریشانی لاحق ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہوگی، 120 صفیں ہوں گی جنت میں، کل ویسے جنت نہیں بلکہ کل صفیں جو ہیں وہ 120 ہوں گی، تو اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ 2/3 آپ کی امت کی ہوگی۔ اب یہ کہ ایک صف کتنی لمبی ہوگی یہ ہمیں آپ کو کسی کو پتا نہیں، تو اس طرح سے آپ کی امت ویسے بھی تعداد میں بہت زیادہ ہے، پھر ان میں بھی چھٹنے کے بعد بھی بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جو جنت میں جائے گی۔ 70,000 تو آپ کی امت کے ایسے افراد ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ خوش نصیب کون ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک بات کو دل و جان سے مان کر، اپنے کو مٹا کر اور اللہ کو راضی کر لیا
اور ان کا اتنا زبردست کام ہوا کہ ان سے حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا. تو ایسے 70,000 ہوں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عنوانات ہیں کہ جس سے اس امت کی مغفرت کے سامان ہوں گے، اور اس طرح سے بہت بڑی تعداد آپ کی امت کی وہ جنت میں جائے گی. جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشخبری سنی تو بے ساختگی پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی. نعرہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. یاد رکھیے اسلام میں ایک ہی نعرہ ہے، باقی نعرے یہ بات کی ایجادات ہیں، اور اس طرح سے ان سے ہمیں آپ کو بچنا ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ اکبر. جہاد میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو نعرہ لگاتے تھے تو وہ یہی ہوتا تھا اللہ اکبر. اپنے یہاں چونکہ اردو کا سلسلہ ہے اس لیے پہلے نعرہ تکبیر بولتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے سننے والے اللہ اکبر کہتے ہیں. اور عرب میں یہ سلسلہ تھا کہ ایک شخص نے زور سے کہا اللہ اکبر، دوسرے نے کہا اللہ اکبر، تیسرے نے کہا اللہ اکبر. اس طرح سے پورا مجمع جب اللہ اکبر کی صداؤں سے ہو جاتا تھا منور تو فضا گونجتی تھی. اور یہ اللہ اکبر کی وہ صدا ہے کہ جو کافر کے دلوں کو لرزا دیتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی کافر نے اقرار کیا کہ اور تو جو کچھ ہے وہ تو جھیل لیں اور سہ لیں، لیکن یہ جو اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو دل دہلتا ہے اور بھاگتے ہیں دم دبا کر. یعنی دشمنان اسلام. اس اللہ اکبر میں اللہ پاک نے بڑی زبردست تاثیر رکھی ہے. تو اسلام کا نعرہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے مبارک موقع پر کہ جب آپ خوشخبری سنا رہے تھے خوش ہوئے اور کیفیت طاری ہوئی تو اللہ کا نام بلند فرمایا. ہماری آپ کی زبانوں پر بھی یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر. اور اللہ پاک نے ہمیں مختلف مواقع پر دیکھ لیجئے آپ کو ہمیں سب کو اپنے نیک بندوں اور بندیوں کو کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہیں نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اذان دینے والے مؤذن اذان دیتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر یہ بہت اونچا نعرہ ہے، ایسا اونچا نعرہ کہ اس کا کوئی مقابل نہیں. یہ خوش نصیبی ہے اس امت کی کہ اللہ پاک نے یہ نعرہ عطا فرمایا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ نعرہ صرف اور صرف اسلامی نعرہ یہی اللہ اکبر ہی ہے. اس کے علاوہ باقی نعرے سب ایجادات بندہ ہیں جس سے ہمیں آپ کو بالکل گریز رکھنا چاہیے. اور اسی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال پہلی امتوں میں ایسے جیسے اونٹ کے پہلو میں کالا تل. اونٹ کتنا بڑا ہے، لحیم و شحیم، اور اس میں ایک کالا تل کیا نظر آئے گا. تو آپ نے مثال دے کر یہ سمجھا دیا کہ میری امت اور اس میں یہ بخشے جانے والے ان کی تعداد اپنے لحاظ سے بہت ہے، لیکن کل کے لحاظ سے جو ہے بالکل ایسا ہی سمجھ لو جیسے کہ تل. اور پہلے تعداد سے آپ نے بتا دیا کہ 1000 میں سے 999 نہیں. تو اللہ پاک سے دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ اللہ پاک وہ جو ایک ہوں گے جن کی بخشش ہوگی اللہ پاک راضی ہو کر نوازیں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو وہ ایک بنا دیں اور نیک بنا دیں. فرمایا کہ اہل جنت کے 2/3 ہو گئے تم جنت میں، اور بھی پہلی امت کے لوگ بھی جائیں گے. تو ان میں تعداد میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی زیادہ ہوں گے. آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ اور پیغمبروں کو جو وقت ملا اور امت ملی، مخصوص حصے اور خطے ملے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام روئے زمین کی طرف اور اہل زمین کی طرف اللہ پاک نے پیغمبر بنا کر بھیجا، بلکہ تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت
اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کا زمانہ بھی دراز ہے۔ 14 صدیاں تو گزر گئی ہیں اور سلسلہ جاری ہی ہے۔ اللہ پاک ہی کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو امت میں ہر وقت ہر زمانے میں اچھے لوگ اور نیک اور اللہ والے، اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ پاک کے کرم ہونے جن پر ہیں ان کی بھی تعداد ہر زمانے میں کم نہیں ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک انہوں نے اختیار دیا، موقع عطا فرمایا، اب یہ بندوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کو کس میں شامل کراتے ہیں، 1 میں یا 999 میں، یہ ان پر منحصر ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جس طرف وہ ہوگی وہی تعداد میں زیادہ ہوگی، ایک تو یاجوج و ماجوج اور دوسرے کفار و مشرکین۔ یاجوج اور ماجوج یہ ایک مخلوق ہے۔ حضرات مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں اور مختلف ان کے حالات اور واقعات، ایسے یہ ایک مخلوق ہے جو احادیث میں ان کا ذکر ہے کہ بہت ٹڈی دل کی طرح ہے، اور یہ کہیں مقید کیے گئے ہیں، اور اس طرح سے جب قیامت کا قرب ہوگا وہاں ایک دیوار ہے سد سکندری، اس کو یہ چاٹتے ہیں اور روزانہ اس کو پتلی کر لیتے ہیں چاٹ چاٹ کے، اور کہتے ہیں کہ کل صبح ہم نکل جائیں گے، اور اس طرح سے بغیر انشاءاللہ کہ یہ روز کہہ کر پھر لوٹ جاتے ہیں۔ صبح جب آتے ہیں تو وہ دیوار پھر موٹی ہو جاتی ہے، شام تک پھر چاٹتے ہیں۔ یہ معمول چل رہا ہے کب سے؟ جب سے اللہ پاک نے چاہا، اور کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور جب ان کا خروج ہونا ہوگا تو اس دن یہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے، تو اس دن دیوار پھر اتنی ہی رہے گی، اور دوسرے دن یہ چاٹ کر دیوار کو ختم کر کے راستہ بنا کے وہاں سے جو یہ نکلیں گے، تو اس طرح سے یہ آئیں گے جیسے ٹڈی آیا کرتی ہے۔ ٹڈی کا دل آتا ہے کہ پورا آسمان لال ہو جاتا ہے، اور ٹڈیاں بہت زبردست طریقے سے پھیل جاتی ہیں، اور اس طرح سے پھر یہ جو آئیں گے تو ایسے پہاڑوں پر سے اترتے ہوئے آئیں گے، لگتا ہوگا دور سے دیکھنے سے جیسے پھسلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد روئے زمین پر بڑا فساد مچائیں گے، بربادی مچائیں گے بہت زبردست۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پکڑ کا سامان و انتظام ہوگا، اور پھر یہ مرتے جائیں گے اور ڈھیر لگ جائیں گے ان کے۔ تو بہرحال یہ یاجوج اور ماجوج یہ بڑے تنومند بھی ہوں گے اور بہت خطرناک بھی ہوں گے۔ بعضوں نے تو کہا کہ چنگیز اور ہلاکو وغیرہ یہ ان کا ہی وہ تھا کہ وہ بھی اسی طرح سے پہاڑوں سے ایسے اترے کہ ٹڈی دل ہوتے تھے، واللہ عالم وہ مراد ہیں یا کون ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد میں پیدا ہوئے ان میں کے ایک بیٹے کی یہ نسل ہے کہ جو بہت ہی زیادہ وہ سمجھ لیجیے زور آور، قداور اور بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی قوم ہے، اور کہاں مقید ہے واللہ عالم۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں صالحین کی معیت اور رفاقت ان کی پیروی پر منحصر ہے۔ صلحاء، صالحین، اللہ والے، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب کے محبوب، ان کو اللہ پاک نوازتے ہیں، اپنی مہربانیاں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خوب اطاعت کرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو بھی لگ جائے گا، جو بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانیاں ہوں گی۔ اور یہ صالحین مستقل ایک جماعت ہے جس پر اللہ پاک کی خاص رحمت کی نظر ہے، اور 4 قسم کی جماعتیں ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی، حضرات شہداء کرام کی، حضرات صدیقین کی، اور حضرات صلحاء کی اور صالحین کی۔ ان 4 جماعتوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ پاک ان پر انعام فرمائیں گے،
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. کہ جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، کہنا مانے گا، اپنی نہ چلائے گا، اللہ کی مانے گا اور اللہ کے رسول کی مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، تو اللہ پاک اس پر انعام فرمائیں گے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے ہیں. اور وہ انعام یافتہ 4 جماعتیں ہیں. وہ کون ہیں؟ سب سے پہلی تو جماعت جو سب سے افضل ترین جماعت ہے وہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی. اور انہی ہستیوں کی بہت زیادہ کامل اور مکمل اکمل بات ماننے والے، جانثاری کرنے والے حضرات صدیقین، اور اس طرح سے پھر اس کے بعد حضرات شہداء کرام اور پھر صالحین کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی ہر طرح سے قربانی دینے والے. تو ان ہستیوں پر اللہ پاک کی بہت مہربانی ہے اور انعام فرماتے ہیں اللہ پاک ان پر. یہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں اور انعام یافتہ حضرات ہیں. جو بھی ان کا ساتھ چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے یہ بشارت ہے. اور پھر اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ یہ بہت اچھی رفاقت ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہت ہی اچھی رفاقت ہے یہ. اور فرمایا کہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، خاص اس کی مہربانی اور کرم کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ کر دے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو علیم ہے اور زبردست کریم ہے. تو ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کوشش اس بات کی ہو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی کمی نہ ہو. ہم اپنی صورت بھی اور اپنی سیرت بھی، اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رفتار گفتار کردار سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیں، آپ کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لیں اور اپنے آپ کو بالکل مٹا لیں اور اللہ کے حکموں کو غالب کر لیں. تو یہ انعامات ملیں گے اور یہ بشارت جو ہے اس کے مستحق ہوں گے. فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں یہ ارشاد دھوکے میں نہ ڈال دے کہ المرء مع من احب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اپنی جگہ ہے. لیکن ایسے بتیرے لوگ ہوں گے جو صرف دھوکہ کھانے والے ہوں گے، محبت نام کو نہیں ہوگی اور دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا اور وہ خسارے میں پڑ جائیں گے. فرمایا کیونکہ تمہیں صالحین اور ابرار کی معیت اور رفاقت بغیر ان کی اتباع اور پیروی کے حاصل نہیں ہو سکتی. کیا یہود اور نصارہ اور اہل بدعت کو اپنے انبیاء کے ساتھ محبت نہیں ہے لیکن وہ ان کی رفاقت اور معیت سے محروم ہوں گے؟ یہود و نصارہ کو بھی اپنے پیغمبروں کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے ان کی پیروی چھوڑ دی، اور بدعتیوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب نہیں ہوگی، محرومی ہوگی اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، بدعات اور رسومات کو انہوں نے رواج دیا اور اس پر وہ عمل پیرا رہے. اس لیے یاد رکھیے جو کامیاب ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ صلحاء کے پاس کوئی بیٹھتا رہا، اس سے پہلے میں واقعات بعض عرض کر چکا ہوں، بیٹھتا رہا لیکن دل میں اس کے کوئی عظمت نہیں، نہ وہ طلب لے کر آیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس رفاقت سے اور اس معیت سے اور اس صحبت سے، جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں منافقین آیا کرتے تھے. ایسی پیاری ہستی
کہ کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں، جن کی شان یہ ہو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ایسی پیاری ہستی کو پا کر بھی انہوں نے کچھ نہ پایا اور سب کچھ گنوایا. اور ایسے بھی ہوئے کہ جو آئے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ساتھی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، جان چھڑکتے ہیں اور آپ کا بہت ادب کرتے ہیں، آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتے. پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اور یہ کون ہے آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں؟ کہا یہ میرے صحابہ ہیں مجھ پر جو ایمان لائے ہیں. باتیں سنی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی جماعت میں داخل کر لیجئے. پہلی دفعہ میں یہ کام ہو گیا. اور بعض ایسے بھی ہوئے کہ آپ کی خدمت اقدس میں آئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ نیک عمل کیے جاؤ، ایمان پر مضبوط رہو. اور فرمایا جاتے ہوئے کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے، انہوں نے کہا جاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ بس اس پر جمع رہوں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا. فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو جس کی قسمت یاوری کر گئی وہ تو بہت اونچے مرتبوں پر پہنچ گیا. جیسا کہ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت اونچی شان ہے، بڑے اونچے مرتبے ہیں. اور جب آپ کو دیکھا، اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں برسوں دیکھا، مدنی زندگی میں 10 سال دیکھا اور آپ سے ہاتھ بھی ملائے، آپ کی باتیں بھی سنی، آپ کے چہرے اندر کو بھی دیکھا، لیکن اس دل کی آنکھ سے نہ دیکھا اور دل کے اندر کوئی طلب پیدا نہ ہوئی، کوئی اخلاص پیدا نہ ہوا. تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محروم ہی رہے، اور محروم بھی ایسے محروم کہ بہت بدترین قسم کے محروم رہے. ان کے اوپر مہر لگی اللہ پاک کی طرف سے، ان کے دلوں پر مہر لگی کہ یہ ان کے دل ایسے بند ہیں کہ یہ کھلتے نہیں حق کے لیے. تو ان کا ٹھکانہ بھی پھر ایسی ہی جگہ ہونا چاہیے جس کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے. کون؟ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھا، آپ سے ہاتھ ملائے، حتیٰ کہ منافقانہ انداز ہی سے جب آپ جہاد سے واپس تشریف لاتے تھے تو مل کر کہتے تھے ہمارے لیے دعا فرما دیجیے، اور آپ دعا فرما دیتے تھے. اللہ پاک نے کہا یہ منافق بڑے منافق ہیں، بڑے نالائق اور نامعقول ہیں، بہت ہی زیادہ نافرمان ہیں، باغی ہیں. ان کے لیے آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ نہ تو ان کے لیے استغفار کریں نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں. حتیٰ کہ آپ 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے استغفار فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. ایسے منافقوں کا اندازہ کیجیے آپ کہ اس مبارک صحبت سے انہوں نے کوئی رتی پر فائدہ نہیں اٹھایا، اس وجہ سے ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوا. اور جو اخلاص کے ساتھ آئے، دل جمی کے ساتھ باتیں سنی، بازے تو ایک آدھی صحبت آپ کی میسر آئی، اور آپ کی ایک آدھ صحبت ہی میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر صحابیت کے مقام پر فائد ہو کر جو گئے، تو ظاہر ہے کہ صحابی کا کوئی دوسرا ہم پلہ ہو نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیے کہ صحبت سے طلب صادق کے ساتھ فائدہ اٹھانے والے کو تو فائدہ ہوتا ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے، واقعہ تو سنا ہوا ہے لیکن یہ دیکھیے کہ صحبت سے آدمی تو آدمی، جانور تک پر بھی اثر پڑتا ہے اگر طلب صادق ہو. ایک بزرگ ہندوستان کے کاندلے کے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ایک دیہات میں اپنے مرید کے ہاں تشریف لے گئے
جانے سے پہلے آپ نے خط بھیج دیا تھا کہ میں آؤں گا، فلاں وقت تک پہنچنے کی امید ہے۔ تو وہاں کے جو پٹواری تھے انہوں نے بھی سنا، گاؤں بھر میں اطلاع ہو گئی بزرگ ہستی تشریف لا رہے ہیں، تو پٹواری نے اپنے ماتحتوں کے ذریعے سے حکم دے کر تازہ کتر، جو نوجوان نسل نہیں جانتی کتر کیا ہوتا ہے، وہ انتظام کرایا، چارہ، بیل کا چارہ، جو مکئی وغیرہ اگتی ہے تو بھٹے وغیرہ تو مکئی وغیرہ تو پکا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کی ہری گھاس جو ہوتی ہے اس کو کاٹتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مشینیں چل گئی، اب تو پہلے ہاتھ سے ہی کاٹا کرتے تھے، اس میں ایک ہاتھ سے ڈالتے تھے دوسرے ہاتھ سے چلاتے تھے، تو اس کو کتر کہتے ہیں۔ پھکنی بھی نہیں جانتے بہت سارے، پھکنی کیا ہوتی تھی، بیچارے ظاہر ہے کہ دیکھی نہیں تو کیا پتا، آگ جلانے کے لیے پائپ کو استعمال کرتے تھے، اس کو پھکنی کہتے تھے۔ تو بہرحال قصے مختصر انہوں نے اطلاع کر دی تھی، تو اس پٹواری نے اپنے ماتحتوں کو آرڈر دیا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے بیل کے لیے تازے کتر کا انتظام کریں۔ چنانچہ وہ پہنچے، بیل گاڑی لے کر گئے تھے اپنی، بیل گاڑی پر وہاں پہنچے، جا کر آپ نے بیل کھول دیا گاڑی سے الگ کر کے، اور اس کو گاڑی کے ایک پہیے میں اس کے رسے باندھ دیتے ہیں عام طور سے، اس طرح سے اس کو گاڑی سے الگ کر کے باندھ دیا۔ تو پٹواری جو تھا ملا ملایا، اور گاؤں والے سارے ملے، ملنے کے بعد کہا کہ حضرت کے بیل کے لیے چارہ پھیلاؤ، تو انہوں نے کپڑا سامنے رکھ کے چارہ ڈالا اور بتیرے چمکارا، دکھایا، سنگایا، سب کچھ کیا، لیکن حضرت کا بیل تھا کہ اس نے التفات ہی نہیں کیا۔ حضرت باتوں میں لگے رہے، بظاہر انجان بنے رہے، ملتے ملاتے رہے، خیر خیریت کرتے رہے لوگوں کی، لیکن نظریں جو تھیں وہ ادھر تھیں، دیکھتے رہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ ملازمین ہر طرح عاجز ہو گئے، ہاتھ میں لے کر بھی سنگا بھی لیا، چمکار بھی لیا، لیکن بیل جاتا ایک بھی اس میں سے یہ سمجھ لیں کہ ایک دانہ نہیں لیتا ہے کتر کا، تو پھر بالآخر حضرت نے فرمایا کہ بھئی بیل بھی میرے ساتھ رہ کر وہ بھی بگڑ گیا، اس کی بھی عادت بگڑ گئی۔ لوگوں کے سامنے تو یہ فرمایا، اور پھر آگے بڑھ کر آپ نے یا مرید سے فرمایا کہ بھئی وہ گاڑی میں جو میرا کتر رکھا ہے وہ ذرا پوٹلی اٹھا لاؤ، تو بیل گاڑی میں سے اپنے ساتھ وہاں سے کتر لے کر چلے تھے خرید کر، تو وہ لا کے سوکھا ہوا کتر تھا، باسی تھا، وہ جو سامنے لا کے رکھا اور کھولا تو اس نے کھانا شروع کر دیا فوراً۔ یعنی اللہ والوں کی صحبت کا اثر کتنا پیارا ہے کہ جانور تک بھی حلال اور حرام کو سمجھنے لگا، اور بتیرے انسان بھی جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں حلال اور حرام کو سمجھنے لگتے ہیں، اچھے اور برے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ جو طلب کے ساتھ نہیں آتے تو وہ محروم ہی رہ جاتے ہیں، ان کو تو تنقید کا شوشہ مل جاتا ہے، اعتراض کا موقع مل جاتا ہے، اور جو طلب صادق کے ساتھ آتا ہے اللہ پاک اس پر مہربانی کرتے ہیں، اس کا کام بنتا ہے۔ تو اندر جا کر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے بیل کو بھی جو ہے حرام سے نفرت ہے۔ ظاہر ہے کہ پٹواری نے تو آرڈر دیا، کس کی زمین میں سے کتر کاٹا گیا، کس کی میں سے نہیں، کسی کی کیا مجال تھی جو پٹواری سے کوئی اڑ لے، تو ظاہر ہے کہ جائز تو نہیں تھا، جبھی تو بیل نے بھی منہ نہ لگایا۔ تو یہ بتایا کس نے، سمجھایا کس نے؟ اللہ نے۔ اور بہت واقعات بیان ہوتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھے ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی تو آدمی، جانور بھی سج جاتے ہیں۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ یاد آ رہا ہے۔ ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے، ایک یہودی نے بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد ایک ہرنی پکڑ لی، شکاری تھا یہودی، شکار کی اس نے ایک ہرنی، اور تھک گیا تھا بہت زیادہ، اس کی ٹانگ باندھی اور کھوٹا گاڑ کے اس میں رسی باندھی اور سو گیا۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر سے جو گزرے تو ہرنی نے آپ سے فریاد کی، کہا یا رسول اللہ میں بچے والی ہوں، میرے بچے کوہ کے دامن میں ہیں اور بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، میرا دودھ چڑھ چڑھ کے آ رہا ہے، ٹھنڈ بھرے جا رہے ہیں میرے دودھ سے۔
آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے کھول دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ واپس آئے گی؟ اس نے کہا کہ جی میں وعدہ کرتی ہوں، میں دودھ پلا کر واپس آؤں گی۔ چنانچہ آپ نے رسی کھول دی، وہ چلی گئی۔ اسی اثنا میں آپ وہاں بیٹھے تھے کہ یہودی کی آنکھ کھل گئی، جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن مانتا نہیں تھا۔ کہا کہ میری ہرنی کہاں گئی؟ رسی کھلی دیکھی، گھوٹے کے ساتھ بندھی تھی، خالی رسی۔ فرمایا کہ میں نے اس کو کھول دیا، اس کے بچے بھوکے تھے، وہ مجھ سے فریاد کر رہی تھی، تو میں نے اس کی فریاد سن لی اور اس سے وعدہ لے لیا۔ تو اس نے بہت ہی حقارت کے ساتھ کہا، غصے کے ساتھ کہا، بھلا کہیں جانور بھی باتیں کرتے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیا جانے زبان اور کیا بولنا جانے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے۔ اس نے کہا اگر وقت بتا دے گا، آپ نے سچ فرمایا اور یہ حقیقت ہوئی تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر ہوئی تو ہرنی چلی آئی۔ ہرنی آ گئی، آپ نے اس کی ٹانگ دوبارہ باندھ دی، اور اس کے بعد پھر یہودی کے سامنے آپ نے اس ہرنی سے پوچھا کہ اے ہرنی، تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ ہرنی نے کہا، جو یہودی نے بھی زبان سمجھی، کہ ہاں میں آپ کو پہچانتی ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب اتنی بات سنی تو یہودی پر بڑا اثر ہوا کہ واقعی میں آپ سچ فرماتے ہیں اور آپ برحق پیغمبر ہیں۔ آگے ہاتھ بڑھایا، کہا مجھے مسلمان کر لیں۔ آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا، اپنا شاگرد بنا لیا، صحابیت کے مقام پر فائز کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی ہرنی کو کھول دیا۔ تو ہرنی کا ہمارے حضرت شیخ، حضرت والا، حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہرنی چلنے لگی اور پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس طرح سے شادہ اور فرحاں وہ اپنے بچوں کی طرف چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ذرا سے صحبت کا کتنا اچھا اثر ہوا، اور اس طرح سے کام بن گیا، یہودی کا بھی اور اس ہرنی کا بھی۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ سے بات چیت کی اور کہا کہ میں تو جب آپ کو نبی مانوں اور پیغمبر مانوں، جبکہ یہ سامنے جو درخت لگا ہوا ہے وہ درخت اکھڑ کر آئے آپ کے پاس اور آپ کی گواہی دے۔ یہ اللہ کے پیارے اور سچے رسول کے معجزات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے لاج رکھی ہمارے آقا کی اور کام پورے ہوئے۔ فرمایا کہ جاؤ درخت کے پاس جا کر میرا سلام کہو، اور اس سے کہو کہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ چنانچہ اس شخص نے دل میں سوچا کہ درخت کو سلام کہنے سے کیا فائدہ، اور درخت کیا سمجھے عربی کی بولی، لیکن حکم کی تعمیل کی اور جا کے کہا کہ تمہیں اے درخت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ۔ تو حدیث شریف میں تفصیل ہے، اس کتاب میں سنا چکا ہوں کہ وہ درخت اس طرح اکھڑنے لگا کہ اس طرف جھکا پہلے تو ادھر کی جڑیں، آوازیں آئی ٹوٹنے کی، ٹوٹ گئی ساری، پھر ادھر سے ادھر کو جھکا تو ادھر کی جڑیں ٹوٹ گئی، اس کی آوازیں آئیں، پھر ادھر کو جھکا تو ادھر کی جڑیں ٹوٹی، آواز آئی، پھر ادھر کو جھکا تو ادھر کی جڑیں ٹوٹی، آواز آئی، چاروں طرف وہ جھکا اور جھک جھک کے اس نے اپنی جڑیں توڑی، اور وہاں سے وہ اپنی جڑیں جتنی بھی تھیں اس کے ساتھ لیے ہوئے سیدھا چلتا ہوا آپ کی خدمت اقدس میں آ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو بتا مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ فرمایا میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بات چیت سن لی، وہ ایمان لے آئے، پھر آپ نے فرمایا جا تو اپنی جگہ جا کے اگ جا، لگ جا۔ چنانچہ وہ پھر چلا گیا اور وہاں جا کے اپنی جگہ پر پھر فٹ ہو گیا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہیں۔ بہرحال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ جس محفل کے اندر بھی کوئی شخص اللہ والوں کی محفل ہو
دین کی باتیں ہوں وہاں اگر وہ طلب کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کو نفع ہوگا، اور اگر وہ تنقیدی نظر سے آیا ہوگا یا جاسوسی کی نظر سے آیا ہوگا یا خالی ویسے ہی تفریح کے طور پر آیا ہوگا تو اس کو رتی بھر نفع نہیں ہوگا۔ اور یہاں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توجہ دلائی ہے کہ محفل ملے تو اس میں محروم مت جانا، وہاں سے لے کر لوٹنا، جھولی بھر لینا، دامن بھر لینا، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبتوں کی کیا بات ہے کہ اللہ والوں کی صحبت بہت زبردست اکثری حکم رکھتی ہے اور کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ آدمی کی جب کایا پلٹ جائے تو آدمی پھر آدمی بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے، اور اس طرح سے مومن اور مسلمان پکا اور سچا بن جاتا ہے۔ وہ تیرے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی قسم کی محفلوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، دین سمجھ میں آتا ہے، دل مائل ہوتا ہے کہ بات صحیح کہی، اور اس طرح سے ہدایت ملنے لگتی ہے، اللہ کا کرم ہونے لگتا ہے۔ ہدایت دینے والے اللہ ہی ہیں۔ دعا سے بہت بچیں، اتباع سنت میں رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، اس کو زندہ کرنے والا وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اخلاص کے ساتھ ایمان کی نعمت اس کے پاس ہو اور پھر اخلاص کے ساتھ وہ آپ کی سنت پر عمل پیرا ہو، اس کے لیے زبردست اجر و ثواب ہے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ بزرگان دین نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات کو من وعن اپنایا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، رات کو جب آپ بستر پر تشریف لاتے آپ کا بستر صاف ستھرا ہوتا، اس کے باوجود بھی آپ اپنے تہمن کے پلو سے اپنے بستر کو صاف فرمایا کرتے تھے۔ بزرگان دین تہمن بھی باندھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب رات کو بستر پر بیٹھتے ہیں تو تہمت کے پلو سے، جبکہ کوئی کچرا بھی نہیں، صرف اس لیے سے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے اور یہ سنت زندہ ہو جائے، تو اپنے تہمت کے پلو سے بستر کو صاف کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی لوکی شوربے والی گوشت کے ساتھ پکا لی، ویسے پکا لی اور اس کے اندر شوربہ ہو گیا، پیالے میں یا پلیٹ میں ڈال کے انگلیاں اس میں چلاتے ہیں اور قتلے تلاش کرتے ہیں کہ آقا بھی اسی طرح سے پیالے میں قتلے تلاش کرنے کے لیے انگلیاں چلایا کرتے تھے اور پھر قتلے لے کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس انداز کو اپناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کو تشریف لے جا رہے تھے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، تو ایک مقام پر آپ رکے، سواری سے اترے، بیٹھے، چکر لگایا اور پھر سواری پر بیٹھے اور چلے۔ جب چلنے لگے تو جب پوچھا ساتھیوں سے کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ کیوں کیا۔ تو فرمایا کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا، آپ یہاں اترے، رکے اور آپ نے یہاں چھوٹا استنجا کیا اور اس کے بعد آپ نے چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد سواری پر بیٹھے اور پھر آگے چلے۔ مگر میری کیا مجال جب میں اس جگہ پیشاب کرتا جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشاب کیا تھا۔ برکت حاصل کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گیا تھا۔ استنجے سے فراغت کے بعد آپ نے بھی چکر لگایا تھا تو میں نے اتباع کے اندر چکر لگا لیا اور پھر سواری پر بیٹھ کر آپ چلے تو میں بھی اسی طرح چلا۔ تو آپ اندازہ کیجئے ان حضرات کی عشق و محبت کا کیا عالم تھا کہ آپ کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اتنا زندہ رکھا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے آقا کی ایک ایک ادا آج بھی محفوظ ہے ماشاءاللہ، اور قیامت تک محفوظ رہیں گی۔
اللہ پاک ہمیں سب کو، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اتباع کی، کامل اتباع کی توفیق عطا فرماتے رہیں، ان کا کرم ہوتا رہے، اور اس طرح سے اپنے آقا سے قریب ہونے کے لیے، ان کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کی اتباع ضرور کرنی ہے اور کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ جب آپ کا ساتھ مل جائے گا تو پھر بے فکری ہو جائے گی۔ اس ساتھ کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے محنت کی ضرورت ہے، اور جو محنت کر لیتے ہیں اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ کامل اور مکمل ہیں۔ اللہ پاک نے حجۃ الوداع میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کی تفصیل لمبی چوڑی ہے، بہرحال قرآن پاک نازل ہوا اور اس کی تکمیل ہوئی اور دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، اور یہ دین اسلام اللہ نے پسند فرمایا، اول سے آخر تک کامل اور مکمل عطا فرمایا۔ اب اس میں نہ کمی کی کوئی گنجائش ہے نہ اس میں اضافے کی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ بدعات اور رسومات سے بچتے رہیں ہمیشہ، ہر موقع پر، اور خصوصاً موت کے موقع پر بہت سی خرافات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ حضرات میں ماشاءاللہ جو بیٹھتے اٹھتے پکے ہو گئے، تو بعد مرنے کے یہ 100واں اور 10واں 20واں 30واں 40واں اس کا جو چکر رہتا ہے، جو پکے ہو گئے وہ کھلم کھلا بالکل بغیر کسی جھجک کے اعلان کر دیتے ہیں کہ جی کسی قسم کا کوئی اجتماع نہیں ہوگا۔ ورنہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو کچے ہیں، مانتے تو نہیں بدعات کو، لیکن بہرحال کہتے جی مجبور ہیں کیا کریں، تو وہ پھر چپ لگا جاتے ہیں، تو پھر وہ باقی بدعات کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بدعات اور رسومات میں کوئی اجر و ثواب کا کام نہیں بلکہ مواخذے کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر خاص طور سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ صحیح معاملہ ہو اور سنت کے مطابق سارے کام ہو جائیں۔ جنازے کو لے کر چلتے ہیں، جب بہت سے لا علم بھی اور بتیرے اس کو رواج سمجھتے ہوئے شور مچانے لگتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کے ساتھ کبھی بھی کچھ پڑھتے نہیں تھے، خاموش جایا کرتے تھے۔ یہ کلمہ شہادت کی جو رٹ لگاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے تدفین کے موقع کی بھی ساری ہدایات شریعت مطہرہ میں موجود ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے احکام میت۔ اس میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی تمام باتیں، تمام طریقے، تمام مسنون اعمال لکھے ہوئے ہیں، وہ ضرور ہمیں آپ کو پڑھنی چاہیے اور سنت کے مطابق سارے کام کرنے چاہیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کہیں تدفین کے موقع پر اگر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کروٹ دلا دو اور اس طرح سے مشرقی دیوار سے بالکل کروٹ کرا کے قبلہ رخ کر دو، تو ایسے لوگ کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ دین سے کچھ رابطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان تک کو پتہ نہیں ہوتا اور بڑی حیرانی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ ارے جب تم سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، کہیں اچھی صحبت میں بیٹھتے نہیں، تو تمہیں کیا پتہ چلے؟ اور جب کوئی صحیح کام کرا رہا ہے تو پھر اس میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ اسی طرح سے جب مٹی ڈالی جاتی ہے اور سلے وغیرہ رکھے جاتے ہیں تو ہر کوئی شور مچاتا ہے، یہ کرو وہ کرو، گورکن کے ناک میں دم کر دیتے ہیں، ادھر سے سراغ کھلا ہوا ادھر سے۔ ارے بھائی اس کا رات دن کا کام ہے، وہ روز آنا نہ جانے کتنوں کو زمین کے اندر دباتا ہے، تو اس کو سب معلوم ہے طریقہ، چپ کھڑے رہو وہ سب صحیح کر دے گا، لیکن بیماری ہوتی۔ اسی طرح سے جنازہ پڑھنے لگتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، 3 صفحے 5 صفحے 4 صفحے۔ بھائی تم اپنا منہ سیدھا کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی سب سیدھی کر کے چپ کھڑے رہو، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض آدمی تو ایسا آتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ہمیں جنازہ پڑھانا نہیں آتا، پہلی دفعہ پڑھائیں گے۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اتباع سنت کا اہتمام کریں اور قدم قدم پر اس طرح سے خیال رکھیں۔ اس ذیل میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک تو میت کی جو ڈولا ہے اس کے اوپر چادر ڈلتی ہے، اس پر آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوتی ہے، تو وہ پاؤں تک بھی ڈھک دیتے ہیں۔ ویسے سب سے اچھا یہ ہے کہ اس پر سادی چادر ہونی چاہیے،
لکھا ہوا جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے اس کی روایت چلی، اور عجیب بات ہے کہ سعودیہ کے اندر بہت بکتی ہے، وہاں بھی چڑھاتے ہیں اور لوگ لاتے ہیں، اور یہاں بھی دنیا بھر میں لوگ لے جاتے ہیں چھپی ہوئی چادریں، ان پر آیت الکرسی اور چاروں قل وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ ویسے پیر کی طرف کرتے نہیں اور اس صورت میں کوئی توجہ نہیں کرتے، اس طرح سے پیر کی طرف وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ دوسری چادر نہ مل سکی تو اس جگہ کو کھول دینا چاہیے. اور عورت کے لیے تو بہت زیادہ اہتمام تھے جو آج ختم ہو گئے کہ باقاعدہ پردے کے ساتھ اس کو لے جانا چاہیے اور پردہ کر کے اس کو دفن کرنا چاہیے، جو آج اہتمام ختم ہو گیا. اسی طرح سے کل میں جنازے میں گیا یزدانی صاحب کے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ، کیونکہ جمعرات تھی تو جمعرات کو بہت آتے ہیں فاتحہ کے لیے، تو پانی کی تلاش میں بھاگے بھاگے سرگرداں پھر رہے ہیں، کوئی کین لیے ہوئے کدھر کو جا رہا ہے، کوئی کدھر کو. تو اہل بدعت کے اندر یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آدمی اگر پانی ڈالے گا قبر کو تو اس سے بخشش ہوگی. یاد رکھیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے. پانی ڈالنا شروع میں جب دفن کرتے ایک مرتبہ سنت ہے کہ مٹی جو ہے وہ فوراً اڑ نہ جائے، اس کے بعد پھر پانی ڈالنا ثابت نہیں ہے. اسی طرح پھول، اگربتی، موم بتی وغیرہ یہ سب بدعات اور رسومات میں سے، اس سے ہمیشہ بچیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ظاہر ہے کہ موت زندگی سب کے ساتھ ہے، جب یہ ہو جائے تو کھڑے ہو کر علل اعلان کہا کریں کہ کسی قسم کی کوئی بدعت نہیں ہوگی اور کوئی اجتماع نہیں ہوگا. اپنے طور پر آپ اصال ثواب جتنا چاہیں کرتے رہیں، مضبوط بنے مضبوط. یہ اجتماع قرآن خوانی کا خاص دن یہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. تو بہرحال بدعات کے برے اثرات ہیں اور سنت کے اچھے اثرات ہیں. سنت سے نور پیدا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، بدعات سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں اور بدعت کرنے والے کا نور جو ہے وہ ختم ہوتے ہوتے. حضرت مولانا ظفار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ نسبت سلب ہو جاتی ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہت خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو. اس لیے سنت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اور کافی اور وافی، ہمیں سنت سے ادھر ادھر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں حضرت کعب احبار روایت کرتے ہیں کہ جنت میں خالص زمرد یا موتی کا ایک محل ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 مکان ہیں. اس میں صرف نبی یا صدیق یا شہید یا امام عادل یا وہ شخص جو اپنے نفس میں محکم ہوگا داخل ہوگا، یعنی اللہ کے حکموں پر چلنے میں مضبوط ہوگا. وہ شخص بھی ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا، وہاں پر اس کو رفاقت ملے گی. راستہ کھلا ہوا ہے، جس کا جی چاہے اس راستے پر چلے اور انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ حاصل کر لے. عرض کیا گیا اپنے نفس میں محکم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ شخص جس پر حرام پیش کیا جائے مگر وہ محض خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دے، حلال پر قائم رہے، حرام سے بچتا رہے، متقی پرہیزگار رہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اپنے ایسے ہی نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے. ان کا کرم ہو. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دعا کر لیجیے. آخر میں عرض ہے، ہمارے نمازی بھی تھے، مرید بھی تھے، غلام یزدانی صاحب، مشیت الہی سے ان کا گزشتہ کل انتقال ہوا. اور شام میں ہمارے ایک دوست ہیں، حج کے ساتھی ہیں، کرم فرما ہیں، افتخار سیمنٹ والے، ان کے والد کا انتقال ہوا. اور آج رات کو ہمارے ایک نمازی تھے جو 97 میں منا میں جل گئے تھے. ان کے گھر کے 3 افراد شہید ہو گئے تھے، بیوی، بہن اور بہنوئی. اور وہ بیچارے کافی سامنے سے بھی جلا تھا اور ہاتھ وغیرہ بھی. اللہ پاک کی طرف سے جس کے جتنے سانس لکھے ہوں وہ جناب توفیق الرحمان عثمانی، جمعہ پڑھنے والے آپ حضرات میں سے اکثر پہچان سکتے ہیں کہ جب اس دروازے سے جو شمالی دروازہ ہے آتے تھے تو وہ کونے کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے، پتلے دبلے سے تھے، پنچکلی ٹوپی پہنتے تھے اور اکثر آپ حضرات آنے والے ان سے ہاتھ ملاتے تھے اور وہ آپ لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے. تو ان کا مشیت الہی کہ آج رات کو انتقال ہوا، جمعے کی نماز میں ان کا جنازہ ہوا. تو 3 میتیں ہو گئی ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر. اللہ پاک ان حضرات کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
اور لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ آدمی چلا جاتا ہے، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، اور اس طرح سے یہ جانا سبھی کے سلسلے میں ہے اور سبھی کا یہ سلسلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اس کا کرم رہے کہ دین پر مضبوط فرما دے، اور اللہ پاک ہر طرح کے خرافات سے بچا لے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ صورت بھی اپنی ٹھیک بنا لیں اور سیرت بھی اپنا لیں، کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تاکہ بیڑا پار ہونے کا سامان ہو جائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم احفظنا من شر كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے الہ العالمین، جناب غلام دانی صاحب کی، جناب مقصود علی صاحب کی، جناب توفیق الرحمان عثمانی صاحب کی، اور سلمان میاں کی، اور تمام یا اللہ جتنے بھی وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائی ہے، ان کی قبروں کو نور سے پر فرمائی ہے، کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائی ہے یا اللہ، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائی ہے۔ مرحومین کے تمام لواحقین کو صبر و تحمل اور حوصلہ، اور یا اللہ مہربانی اپنی فرمائیے، اور یا اللہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائیے، اور ہم سب کو بھی یا اللہ اپنی مہربانیوں سے عنایتوں سے مالا مال رکھیے، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، اور یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے
نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشمے تر چاہیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشمے تر چاہیے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ان نئے راستوں کی نئی روشنی
ہم کو رسائی ہے اور ناراض آئے گی، ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو رسائی ہے اور ناراض آئے گی، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئینے خیر البشر چاہیے، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئینے خیر البشر چاہیے، مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر
جگا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، کربل کا تجھے